یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں اشتیاق ملک۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے ہوا شروع۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے اجلاس کے پہلے مرحلے کے مثبت جذبے کو برقرار رکھنے کی ارکان سے کی تاکید۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں مالی سال 2022-23 کے لیے جموں کشمیر کے لیے 1,12,950 کروڑ روپے کا بجٹ کیا پیش۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال میں آ رہی ہے لگاتار بہتری۔ ملک میں صحت یابی کی شرح 98.72% اور کلگام میں سرپنچ کی حالیہ ہلاکت کے سلسلے میں حفاظت عملے کا 3 ملیٹنٹ احنتکاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ سامعین، خبروں کی تفصیل سے پہلے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کووڈ-19 کے معاملات کم ہونے کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی پہلے کی طرح اب معمول کے اوقات میں ہوگی۔ آج بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے پہلے دن راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ارکان پر زور دیا کہ وہ اجلاس کے پہلے مرحلے کے مثبت جذبے کو اس بار بھی برقرار رکھیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اجلاس کے پہلے مرحلے میں کارروائی کو ملتوی نہیں کرنا پڑا تھا اور ایوان بالا کی کارکردگی 100% سے زیادہ رہی تھی۔ چیئرمین نے پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں کی میٹنگوں میں ارکان کی ناکافی حاضری کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ارکان کو میٹنگ میں حصہ لینے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے ایوان میں صنعتکار راہل بجاج سمیت 4 سابق ارکان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج لوک سبھا میں مالی سال 2022-23 کے لیے مرکزی اہتمام والے علاقے جموں کشمیر کے لیے 1,12,950 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں 71,615 کروڑ ریونیو اخراجات اور 41,335 کروڑ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہیں۔ بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے بجٹ تخمینے 1,08,621 کروڑ سے 1,02,445 کروڑ کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر ریاست کو مرکزی اہتمام والا علاقہ بنانے کے مرکز کے فیصلے کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کے لیے پیش کیے جانے والا تیسرا بجٹ تھا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے بجٹ اور ضمنی مطالبات زر آج ہی پیش کرنے اور اس پر آج ہی بحث کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی ہے۔ انہوں نے سال 2022-23 کے لیے جموں کشمیر کا بجٹ اور سال 2021-22 کے لیے ضمنی مطالبات زر ایک ہی دن پیش کرنے اور بحث کرانے کی خاطر ایوان کے کام کاج سے متعلق ضابطہ نمبر 205 کو معطل کیے جانے کی درخواست کی۔ اپوزیشن کے منیش تیواری نے اس تحریک پر یہ کہتے ہوئے اعتراض جتایا کہ ارکان کو بجٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور اس پر بحث کل کرائی جانی چاہیے۔ ایک اور اپوزیشن ممبر این کے پریم چندرن نے بھی ضابطہ نمبر 205 معطل کیے جانے کی مخالفت کی، البتہ اسپیکر موصوف نے مذکورہ تحریک ایوان میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دفعہ 370 ہٹانے سے مرکزی اہتمام والے علاقے جموں کشمیر کو فائدہ پہنچا ہے۔ لوک سبھا میں جموں کشمیر کے بجٹ گرانٹس پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 ہٹانے سے پریونشن آف کرپشن ایکٹ، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبس کے لیے ریزرویشن اور چائلڈ میرج ایکٹ نیز دہیج کے خلاف ایکٹ کے عمل آوری کے لیے راہیں کھل گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری میں 50,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور 10,000 کروڑ روپے مقامی ترقی کے لیے پنچایت اکاؤنٹس میں براہ راست جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2010 میں 4,089 دراندازی کے واقعات پیش آئے تھے، جو کم ہو کر پچھلے سال 77 تک ہو گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران فضائی کرایوں میں بے تحاشا اضافے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ فضائی کرایوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اضافے سے سیاحوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے یقین دہانی کی کہ حکومت اس معاملے کی طرف توجہ دے گی۔ پنچایتی راج نظام کو وجود میں لانے کا مقصد لوگوں کو بااختیار بنانا اور زمینی سطح پر جمہوریت لانا ہے۔ اس نظام کے تحت ایک بااختیار مقامی حکومتی ادارہ کام کاج رکومات اور افسروں کی تفویض کے ساتھ قائم کیا گیا تاکہ لوگ اپنی بہتر ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ترقی کو ایک صحیح سمت دے سکیں۔
अगरचे मुल्क भर में पहले से ही लोगों को मकामी नुमाइंदे चुनने का हक हासिल था, ताहम जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 हटाने के मरकज़ के फैसले के बाद 21 अक्टूबर 2020 को मरकज़ी काबीना ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को लागू करने की मंजूरी दी, जिससे मरकज़ी एहतमाम वाले इस इलाके में लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए राह हमवार हो गई। एक सरकारी प्रेस नोट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निज़ाम के क़याम के बाद MG नरेगा, मिड डे मील स्कीम और ICDS के तहत 1727 करोड़ 50 लाख रुपए तफवीज़ किए गए। नीज़ 1889 पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और 317 पंचायत सेक्रेटरीज को तैनात करने के अलावा पंचायतों को सोशल ऑडिट करने और शिकायतों का अजाला करने का इख्तियार दिया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 195 पंचायत घरों में से 36 को मुकम्मल किया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक तमाम DDC चेयरपर्सन्स और मेंबरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में तारीख की डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग प्रोसेस मीटिंग में हिस्सा लिया। नेज प्लान एलोकेशन को 2020-21 में 5,136 करोड़ से दुगना करके साल 2021-22 के लिए 12,600 करोड़ कर दिया गया है। उम्मीद है कि यह कसीर सतही इदारा जाती हुकूमती मॉडल मुख्तलिफ खितों की ज़रूरियात को मसावी तौर पूरा करेगा। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के सिर्फ 12 मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 9 जम्मू और 3 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 37 मुतासरीन सेहतयाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 217 तक सिमट कर रह गई है। अब तक यूटी में मजमूई तौर 2,17,11,745 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक मजमूई तौर 1,80,19,00,000 से ज़्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,61,000 से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाए गए। मुल्क में सेहतयाबी की शरह फिल वक्त 98.72% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,377 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। मरकज़ ने माहिरीन से मशावरत के बाद फैसला लिया है कि 12 से 13 बरस और 13 से 14 बरस की उम्र के ग्रुप के बच्चों को 16 मार्च से कोविड मुखालिफ टीके लगाने की शुरुआत की जाएगी। इन लोगों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। वाज़ेह रहे कि कौमी टीकाकारी प्रोग्राम के तहत 14 साल से ऊपर की उम्र की आबादी को पहले ही कोविड-19 मुखालिफ टीके लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी अमले ने सरपंच शबीर अहमद मीर की हालिया हलाकत के सिलसिले में 3 मिलिटेंट एनतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। SSP कुलगाम संदीप चक्रवर्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आडोरा कुलगाम में मिलिटेंटों की तरफ से मज़कूरा सरपंच की हलाकत के 2 रोज़ बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 मिलिटेंट एनतकारों से 2 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कुछ दीगर गोले बारूद समेत 3 गाड़ियां जब्त की हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरगर्म मिलिटेंट फारूक नाली उर्फ उमर को पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट आकाओं से कुलगाम जिला में PRI अरकान को हलाक करने की हिदायत मिली थी, जिसने बाद में सरगर्म HM मिलिटेंट मुश्ताक अहमद यत्तू उर्फ फैज़ान और जुबैर सोफ़ी उर्फ फरहान को उनके आनतकारों दानिश अहमद डार, फैसल हमीद वगे और निसार रशीद भट्ट के साथ जुर्म अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में तहकीकात जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने फेयर प्राइस शॉप्स के लिए दीगर रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों के तर्ज पर एक पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया है, ताकि राशन अलाटमेंट सिस्टम में मजीद शफाफियत लाई जा सके। मुशीर आज जम्मू में खुराक, अवामी खिदमात और उमूरी सार्फिन के महकमे की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे, जिसमें नए फेयर प्राइस शॉप्स खोलने के लिए पॉलिसी तैयार करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में राशन डिपों की अलाटमेंट के हवाले से कई मामलात भी ज़ेर गौर आए। जम्मू कश्मीर हुकूमत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना की अमलावरी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डेटा बेस इस्तेमाल करेगी, ताकि मुस्तकीन की पहचान के चैलेंजों और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में डेटा से जुड़े दीगर मामलात को हल किया जाए। स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से इस ज़िम्न में जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि SEC 2011 से NFSA डेटा बेस को डाटा की मुंतकिली आज शब 12 बजे से हो रही है। इसमें कहा गया है कि राशन कार्ड नंबर को यूनिक ID तस्वुर किया जाएगा, जबकि आधार कार्ड को इनफरादी ID और मैंडेटरी ID माना जाएगा। अगर किसी कुंबे ने पहले ही गोल्डन कार्ड SEC 2011 के तहत हासिल किया है तो उसको NFSA
ڈاٹا بیس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر اندراج شدہ افراد خانہ کو NHA کے ایڈ ممبر رولز کے تحت ایڈ کیا جائے گا اور اس کے لیے پیدائشی سند اور میرج سرٹیفکیٹ لازمی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے یوکرین میں حفظان صحت کی سہولیات اور صحت مراکز پر حملے فوری طور بند کیے جانے پر زور دیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں بچوں سے متعلق اقوام متحدہ فنڈ، عالمی صحت تنظیم اور آبادی سے متعلق اقوام متحدہ فنڈ نے کہا ہے کہ یوکرین میں حفظان صحت کا نظام ٹھپ ہونے سے بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ذرائع کے مطابق یوکرین میں فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے 43 بچوں سمیت کم از کم 596 عام شہری مارے گئے ہیں اور کم از کم 1000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور وہ صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج انفورسمنٹ افسران کی ایک ٹیم کے ہمراہ شوپیان ضلع کا اچانک دورہ کیا، جس دوران انہوں نے مختلف کھاد ڈیلروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے معائنے کے دوران میمندر شوپیان میں 150 کوئنٹل غیر اندراج شدہ کھاد ضبط کی۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر کشمیر نے وادی کے سبھی اضلاع میں نقلی کھادوں کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سٹاف کو متحرک کیا ہے۔ ناظم سیاحت کشمیر ڈاکٹر GN اتو نے 18 مارچ سے 21 مارچ تک گلمرگ میں منعقد ہونے والی نیشنل سنو شو چیمپئن شپ کے لیے میڈلوں، ٹی شرٹس اور کیپس کی نقاب کشائی کی۔ یہ چیمپئن شپ بھارت کی سنو شو فیڈریشن منعقد کر رہی ہیں، جس میں 14 ریاستوں اور مرکزی اہتمام والے علاقوں کے 100 سے زیادہ مرد خواتین ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر ناظم سیاحت نے شرکاء اور آرگنائزرز کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سنو شو کھیل پورے بھارت میں مقبول ہو رہا ہے اور اس قومی مقابلے میں تقریباً ملک کا ہر حصہ شریک ہو رہا ہے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔